آپ کے خیال میں؟ آپ کا کویسچن بڑا سمپل ہے لیکن اس کی بہت بڑی ہسٹری ہے، تو مجھے نہیں پتا میں کہاں سے شروع کروں اور کہاں پہ ختم کروں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک ہائپوتھیٹیکل کویسچن تھا پریزنٹڈ ٹو پرائم منسٹر آف دیٹ ٹائم عمران خان کہ اگر فوجی اڈے آپ کو دینے پڑے آپ دیں گے. انہوں نے کہا ایبسلیوٹلی ناٹ، اور ہائپوتھیٹیکلی اس بات کو کنٹینیو کیا گیا اور پھر اس لیول تک لایا گیا کہ جی یہ جھوٹ بول رہے ہیں، انہوں نے تو فوجی اڈے مانگے ہی نہیں تھے. نجم سیٹھی صاحب اپنے پروگرام میں یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ تو بولے وارڈ مانگ رہے تھے. میں نے بھی پروگرام میں کہا تھا کہ وہ اڈے نہیں مانگ رہے تھے، وہ تو پورا بولے وارڈ مانگ رہے تھے. تو بات یہ ہے کہ جب کسی کی حکومت چلی جاتی ہے یا جس کو بھیجنے کا فیصلہ کر لیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کے بارے میں بات کرنا بہت آسان ہوتا ہے، کیونکہ وہ صرف خاموش ہی بیٹھ سکتا ہے بندہ یا شور مچا سکتا ہے، جو کہ اس وقت عمران خان کر رہے ہیں. نہیں کرنا چاہیے ان کو، میں اس کے ویسے خلاف ہوں. لیکن اگر فوج اب نیوٹرل کا، کیونکہ انہوں نے ورڈ سائڈ پہ کر دیا، وہ اے پولیٹیکل ہونا چاہتے ہیں، اگر فوج اے پولیٹیکل ہونا چاہتی ہے تو جس طرح ابھی تک خاموش بیٹھی تھی خاموش رہتے. آج کی پریس کانفرنس نے بہت سارا پینڈورا باکس دوبارہ کھول دیا ہے، بیکاز دیر واز اے لاٹ آف انکوہرنس بٹوین واٹ ہی واز سیئنگ اینڈ واٹ واز بینگ آسکڈ. اگر مداخلت نہیں تھی تو مداخلت اور سازش پہ پہلے بات کر لینی چاہیے، دونوں میں کیا فرق ہے. اگر مداخلت نہیں تھی، سازش بھی نہیں تھی، تو پھر نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس کیوں بلایا گیا اور اس پہ انڈورسمنٹ کیوں کی گئی. ڈیمارش دیا گیا تو صرف کسی ایک ان ڈپلومیٹک ورڈ پہ دے دیا گیا. از اٹ دیٹ سمپل؟ اور دوسرا یہ یاد رکھیں کہ اس سارے سینیریو کی ایک ریکارڈڈ ہسٹری ہے، اور یہ ریکارڈڈ ہسٹری نہ ٹیمپر ہو سکتی ہے نہ چھپ سکتی ہے. تو میرے خیال ہے خاموشی بہت بہتر تھی، خاموش ہی رہنا چاہیے تھا اس وقت فوج کو. یہ جو پریس کانفرنس ہے یہ تھوڑی سی کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہوگی. تیسری بات یہ ہے کہ اپنے ملک کا تماشا بنوا رہے ہیں ہم ایسی پریس کانفرنسز کر کے اور ایسی تقریریں کر کے جیسی تقریر عمران خان نے کی ہے. یہ سازش اور غدار اپنے ہی لوگوں کو اور اپنے ہی ملک میں اداروں کو کہنا جو ہے یہ ہمارے لیے کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے. اس کو ختم کرنا پڑے گا، اور اس کو ختم اداروں کے لیول پہ کرنا پڑے گا. ہمیں ابھی گجرانوالہ کی تقریریں نہیں بھولیں، ابھی ہمیں اینٹ سے اینٹ بجانے والی چیزیں نہیں بھولیں، ابھی ہمیں جرنیلوں کا نام لے کے رینک اینڈ فائل میں جو کچھ کرنے کی کوشش کی گئی وہ نہیں بھولیں. اس کے باوجود ہم چپ کر کے انہی لوگوں کو ایک لائن میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور خاموش ہیں. تو ہم ایکچولی ریئل پاکستانیز ہیں. ہمیں کسی کو بھی غدار کہنے کا حق نہیں ہونا چاہیے، اور اگر کوئی ہے بھی تو فی الحال خاموش رہنا چاہیے. دس از مائی رسپانس. ٹھیک. زیغم خان صاحب، کچھ حلقوں میں یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ معاملہ جو کچھ بھی ہے وہ سارا ایکسٹینشن کا ہے، لیکن آج ڈی جی ISP